آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین پہ ایک ایسا بت جسے صفا و مروہ کے درمیان پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جسے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی کوشش کی یا بے حرمتی کی تو ان کا وہ حشر ہوا کہ رہتی دنیا تک وہ عبرت کا نشان بن کر رہیں گے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابراہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی اور اللہ نے ان کو دردناک عذاب دے کر فنار کر دیا۔ اس کی ایک مثال اسفہا و نائلہ ہے۔ اساف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلے بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ لڑکی قبیلے بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فاحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ اس میں اسی قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اساف بن یالا تھا۔ اساف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ جب کبھی موقع ملتا تو وہ زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے میں شامل تھے اور حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک دن خانہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی پر آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت کے جسم پتھر بنتے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہیت کے تحت پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں خانہ کعبہ کے اندر بت بن کے کھڑے تھے۔ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ بدبخت خانہ کعبہ کے اندر کون سے گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسمے کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن بعد بنی جرہم کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو بیت اللہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ انہی دنوں سے یہ دو پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھیں اور انہی پہاڑیوں پر حاجی چڑھ کر بڑے عقیدت و احترام سے طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف اور نائلہ کے بت کو صفا و مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو بھی صفا و مروہ پہ جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ نسلوں بعد لوگ صرف انہیں ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جہالیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور قبیلوں میں ان دونوں کی عشق کی داستان کو فخر سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں محبت کی دیوی اور دیوتا بن گئے۔ 5ویں صدی تک اساف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جہالیت میں جب مشرکین مکہ
بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا، بس اللہ کے رسول نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ اس بار پھر رسول خدا نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رسول خدا نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے دین اسلام کو عرب میں غالب کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرمین شریف داخل ہوئے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا و مروہ پہ تشریف لے گئے اور اصاف و نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ اصاف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت کے نشان پر صفا و مروہ پر رکھ دیا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کو ہی پوجنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین گناہ کی جو کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی اس بدفعلی پہ لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اصاف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بڑے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں۔ اسی دور میں اگر کوئی شخص سنگین طرح کا کوئی جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں، فتنوں اور شیطان کے وسوسوں اور اس کی چالوں سے حفاظت فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔